بسم اللہ الرحمن الرحیم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة اہل کتاب اور مشرکین میں سے جنہوں نے کفر کیا ہے وہ باز آنے والے نہیں تھے جب تک کہ ان کے پاس واضح دلیل نہ آئے۔ اور وہ واضح دلیل کیا ہے؟ رسول من اللہ، اللہ کی طرف سے ایک رسول۔ کیا کرتا ہے وہ رسول؟ یتلو صحفا مطہرہ، کہ جو تلاوت کرتا ہے پاکیزہ صحیفوں کی۔ یہاں پاکیزہ سے مراد یعنی پاکیزہ باتوں والے، جن میں کوئی انحراف، کوئی تحریف، کوئی شیطانی وسوسہ نہیں ہے، بالکل خالص اللہ کی طرف سے وہ باتیں آئی ہیں، وہ ان کو تلاوت کر کے سنا۔ جب تک ایسا رسول نہ آ جائے یہ اپنی حرکتوں سے باز آنے والے نہیں تھے، اسی خرابیوں میں لگے رہتے، اپنے آپ کو دیندار بھی سمجھتے رہتے۔ فیہا کتب قیمہ، ان صحیفوں میں، قیمہ یعنی جو بالکل قائم ہے، محکم ہے، ٹیڑھا پن ان میں کوئی نہیں ہے، مستحکم ہے، وہ باتیں لکھی ہیں ان میں، ان صحیفوں میں۔ یہ ساری قرآن کی تعریف ہے۔ رسول اللہ کیا لے کر آئے؟ قرآن لے کر آئے۔ صحفاً مطہرہ، پاک، اور فیہا کتب قیمہ، یا کتب سے مراد کتابیں نہیں ہیں، کتب سے مراد لکھی ہوئی تحریریں بھی ہوتی ہیں۔ اصل میں کتاب کا لفظ یہ اس کا معنی ہے مکتوب، جسے لکھا جائے۔ کتب یعنی مکتوبات، یہ ہم ایک اصطلاحی معنی میں ایک ٹرم بن گئی ہے، کتاب سے مراد پوری بک ہوتی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ جس میں محکم مستحکم تحریریں درج ہوں، وہ پڑھ کے سنائے وہ رسول اللہ کا لوگوں کو۔ پھر دوبارہ اب توجہ فرمائیے، ماضی کی طرف، اہل کتاب کے ماضی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اگلی آیت میں، کہ یہ اشارہ قرآن کی دیگر بہت ساری آیات میں بھی گزر چکا ہے، کہ اللہ ہدایت کرنے کے لیے اپنا رسول بھیجتا ہے، کتاب بھیجتا ہے، اور وہ رسول اپنا کام کر دیتا ہے، دین اور وہ پیغام لوگوں کو دے دیتا ہے۔ رسول کے بعد دوبارہ وہ لوگ اپنی خرابیوں کی وجہ سے، حد سے تجاوز کرنے کے لیے، اپنی ناجائز خواہشات پوری کرنے کے لیے اس کتاب کے بارے میں بھی پھر تفرقے کا شکار ہو جاتے ہیں، جیسے آج مسلمان ہو کے بیٹھے ہیں۔ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جن کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے وہ تفرقے کا شکار نہیں ہوئے اس کتاب کے بارے میں، إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، مگر اس کے بعد کہ جب ان کے پاس بینہ آ گئی تھی۔ یعنی یہ جو اہل کتاب ہیں ان کے پاس بھی ہم ان کو بینات دے چکے، اس کا تذکرہ بھی قرآن کریم نے پہلے فرمایا ہوا ہے۔ وہ جو آیات ہے نا مشہور، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ کرو۔ مسلمانوں سے یہی فیصلہ نہیں ہو رہا اللہ کی رسی کون سی ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، اللہ کی رسی ہے، اللہ کی رسی ہے، جیسے اللہ نے ایویں ہی بات کر دی ہے کہ رسی پتہ ہی نہیں چلنا وہ رسی کون سی ہے، کیونکہ اپنی کھچڑی ہے، اپنی کھچڑی جو پکائے گا اس کو کبھی وہ رسی نہیں ملے گی۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اور یاد کرو اللہ کی وہ نعمت جب تم دشمن تھے ایک دوسرے کے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، تألیف کر دیا، ملا دیا، قریب لے آیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، پھر وہی سے خرابی کرنے لگے، اللہ نے خبردار کیا۔ اس کے بعد جو ایک آیت چھوڑ کر ہے وہ یہ ہے، اسی آیت سے ملتی جلتی ہے، یعنی اسی آیت والی بات ہے، توجہ فرمایا مسلمانوں سے کہا
یعنی یہ تفرقہ نہ کرو، خدا کی رسی کو تھامے رکھو. یاد کرو تم تو دشمن تھے ایک دوسرے کے، جان قتل کر دیتے چھوٹی چھوٹی باتوں پر، تمہیں اللہ نے بھائی بھائی بنا دیا، اس کی حفاظت کرو. آج حالت دیکھیں مسلمان خوش ہیں، سارے جنت کی ٹکٹیں لے کے پھر رہے ہیں اور پامال کر رہے ہیں قرآن کے احکام. دنیا میں رسوا ہو رہے ہیں دوسری قوموں کے ہاتھوں، سمجھ رہے ہیں کہ ہم سے اللہ بڑا خوش ہے. فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اے مسلمانوں تم ان کی طرح نہ ہونا جنہوں نے تفرقے کیے تھے. پچھلی قومیں بھی ہم نے کتابیں بھیجی تھی، بینات دی تھی ان کو، تفرقے تم ان کی طرح مت ہونا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا، اور ان کی طرح نہ بن جانا جنہوں نے تفرقہ کیا اور اختلاف کا شکار ہوئے. کب؟ من بعد ما جاءتهم البینات، بینات ان کے پاس آ جانے کے بعد پھر خرابیوں، پھر تفرقے کا اور گروپ بندیوں کا شکار ہو گئے. یہ اللہ کس سے کہہ رہا ہے؟ مسلمانوں سے. آل عمران کی آیات. اس کا مطلب کیا؟ غور کیجیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں میں نے تمہیں بھی بینات دے دی، تمہیں بھی میں نے بینات دے دی ہیں. ان بینات کے بعد تمہیں کوئی رائٹ نہیں ہے خدا کی طرف سے کہ تم گروپ بناؤ، تم فرقے بناؤ. یہ رائٹ تم سے خدا نے لے لیا ہے، کوئی فرقہ نہیں بنا سکتا. بنا کے ناچ رہے ہیں اپنے اپنے فرقے پہ، اس لیے کہ قرآن آؤٹ ہے. میں نے کہا نا پہلے اس کو آؤٹ کیا، یہ صرف ثواب کے لیے، یہ صرف سر لگانے کے لیے، یہ صرف تقریر سے، مولانا کی تقریر سے پہلے مجمع جمع کرنے کے لیے. اس کی بات نہیں سننی، مولانا کے ارشادات سنے جائیں گے. جو کائنات کے خالق کا ارشاد ہے وہ مجمع جمع کرنے کے لیے پڑھا جا رہا ہے. مولانا کی بات امپورٹنٹ ہے، اللہ کی بات ان امپورٹنٹ ہے. یہ رسم ہی غلط ہے، رسم ہی غلط ہے. خدا کی بات آپ کو پتہ ہے نا، اکثر قصد کیا ہوتا ہے قرآن کی تلاوت سے؟ مجمع جمع ہو لے، مجمع جمع ہو لے. سبحان اللہ، کوئی اور تماشا کر لو مجمع جمع کرنے کے لیے. اللہ کی کتاب کو بغیر سمجھ کے پڑھنے کا ٹرینڈ، رسمیں بھی اسی کے اوپر کھڑی کر دی. یا تو اگر آپ نے کرنا ہی ہے، وہ تلاوت کرنے والا قاری آیت جو پڑھ رہا ہے وہ ساتھ ترجمہ بھی بتائے. ایک آیت پڑھے اس کا ترجمہ بتائے تاکہ بیٹھے کو پتہ تو چلے. میں نے اکثر دیکھا ہے امام بارگاہوں وغیرہ میں، مساجد میں جب تلاوت قرآن ہو رہی ہوتی ہے، باہر گپے لگ رہی ہیں، کوئی باہر ادھر نکل کے اسموکنگ کر رہا ہے، فلان کر رہا ہے، گویا کہ پروگرام ایک ان امپورٹنٹ کام ہو رہا ہے، پروگرام شروع ہی نہیں ہوا. یہ توہین ہے قرآن کی. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن کی قرات کی جائے تو غور سے سنو اور چپ کر جاؤ. وہ گپے لگا رہے ہیں، بعد پتہ نہیں کیا کیا ڈسکس ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کو پتہ چلتا ہے وہ تلاوت ختم ہوگی، اب چلو اندر. جو اللہ کے کلام کے ساتھ جس کو اتنا بڑا درجہ دے رہا ہے، جس کے اتنے تذکرے کر رہا ہے، جس قوم کی نظروں میں قرآن کی یہ حالت ہو اس کتاب کی، اس کے ساتھ اللہ بھی وہی کرے گا جو ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ. بہت دوری ہے. فرمایا ان کی طرح نہ ہونا جنہوں نے بینات آنے کے بعد تفرقہ کیا اور اختلاف کا شکار. تم نہ ہونا، ہم ہو گئے. پھر کیا فرمایا؟ ان کا کیا رزلٹ ہے؟ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. ان کے لیے ہم نے عذاب عظیم رکھا ہوا. صدق اللہ العلی العظیم.